منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الانعام کی 2 آیات بینہ اور سورۃ الحج کی 2 آیات بینہ، یہ 4 آیات مقدسہ اس وقت تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانیوں کی حقیقت کو ذکر فرمایا ہے اور قربانی کے فوائد کو بھی ذکر فرمایا ہے اور قربانی کے مقاصد کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے اور قربانی کے طریقہ کار کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ انسان جب اعمال کرتا ہے، اگر وہ اعمال اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوئے تو یہ اعمال اللہ پاک کے یہاں اس انسان کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اگر وہ اعمال اس آدمی نے کیے ہیں، مال بھی خرچ کر لیا، اپنی جان کو بھی تھکایا، اپنی جان کو بھی خوب کھپایا، لیکن اس طرح سے مال خرچ نہ کیا، اس طرح سے وہ مبارک عمل نہ کیا جس طرح سے اللہ پاک کی منشا ہے، جس طرح سے اللہ پاک کی مرضی ہے، تو یہ مال خرچ کیا ہوا، یہ جان کی مشقت، یہ سارا کا سارا عمل اس کا برباد ہو جائے گا، آخرت میں اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس کائنات میں، اس دھرتی میں قانون اللہ ہی کا ہے، حکم اللہ ہی کا ہے، راج اللہ ہی کا ہے۔ جب راج بھی اللہ کا ہے، حکم بھی اسی کا ہے، قانون بھی اسی کا ہے، کائنات بھی اسی کی ہے، اور ہم سب سارے بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں، اور کائنات کی 2 چیزیں اللہ پاک نے ہماری خدمت کے لیے بنائی ہیں، یہ بھی اسی ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس عمل کو، قربانی والے مبارک عمل کو اس طرح سے کریں جس طرح سے اللہ پاک کی منشا ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی بتایا۔ ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ بدنہ، یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ بدنہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو بکری سے، بھیڑ سے بڑا ہوتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بدنے کا اطلاق وہ گائے پر ہے، بیل پر اور بھینس پر اور اونٹ اور اونٹنی پر۔ یہ جو بڑے جانور ہیں
جس میں قربانی کے موقع پر 7 آدمی شریک کیے جا سکتے ہیں، ان تمام جانوروں کو اللہ پاک نے بدنا کہا ہے۔ اور بدنا اس لیے کہا گیا کہ بدنا کا مطلب بدنا بدن سے نکلا ہے، بدن جسم کو کہتے ہیں، اور ان کی قد و قامت اور ان کی جسامت دیکھ کر آدمی کو اللہ یاد آتا ہے، اس لیے ان جانوروں کو بدنا کہا گیا۔ اور ساتھ ساتھ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ آدمی کی قد و قامت، آدمی کا جسیم اور لحیم اور شحیم ہونا، یہ انسان کی خوبصورتی کی دلیل اور علامت ہے، لہٰذا آپ جو جانور خرید کر لے کے آئیں وہ بھی اچھا خاصا لحیم ہو، شحیم ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، استشرفوا الاذن والعین، کہ جب آپ جانور خریدو تو خوب اچھی طرح سے اس کی آنکھ کو دیکھو، خوب اچھی طرح سے اس کے کان کو دیکھو۔ اور استشراف کا معنی ہوتا ہے بہت غور سے دیکھنا، بہت توجہ سے دیکھنا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے دیکھنا کہ گویا کہ دیکھنے والا اس میں عیب تلاش کر رہا ہے، اس میں ڈھونڈو کوئی عیب نہ ہو، اسے تلاش کرو، حکم ہے یہ قربانی کے جانور کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ پاک کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسلام میں شعائر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو، جنہیں دیکھ کر اللہ پاک یاد آتا ہو، جنہیں دیکھ کر مذہب اسلام کی حقانیت ذہن میں آتی ہو، ایسے مبارک اعمال کو شعائر اسلام کہا جاتا ہے۔ اور شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کا معنی ہوتا ہے بہت بڑی علامت، بہت واضح علامت۔ جیسے اذان کو کہا گیا کہ یہ اذان یہ شعائر اسلام میں سے ہے کہ اذان سن کر، اذان کا عمل دیکھ کر اسلام کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے، مذہب اسلام سمجھ میں آتا ہے، یہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں اور جہاں حجاج کرام سعی کرتے ہیں اور عمرہ کرنے والے حضرات سعی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہیں۔ اسی طرح سے مساجد کے متعلق کہا گیا کہ یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہیں کہ مسجد کو دیکھ کر اسلام کی رونق نظر آتی ہے۔ مسجد میں آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا مجمع کی کثرت ہے، اچھے خاصے لوگ جمع ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیحات میں، کوئی تلاوت میں، یہ سب کے سب مناظر دیکھ کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت یاد آتی ہے۔ اس لیے مساجد کو شعائر اسلام کہا گیا۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ شعائر اسلام میں سے کسی بھی شعیر کی اور کسی بھی واضح علامت کی توہین کرنا سراسر کفر ہے، سراسر کفر ہے۔ ایک آدمی مسجد کی توہین کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی اور شعیرہ کی، کسی اور اسلام کے بڑے رکن کی توہین اور تذلیل کرتا ہے، آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شاعر اسلام کی توہین کفر ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ارشاد فرمایا، بیت اللہ یہ بھی اللہ پاک کے شعائر میں سے ہے، یہ بھی شعائر اللہ ہے، اسلام کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ پاک نے اس بیت اللہ میں ایسا اثر اور اللہ پاک نے اس میں ایسی کشش اور تاثیر رکھی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ کھنچے ہوئے، تہوی الیہم، سارے کے سارے بیت اللہ کی طرف کھنچے ہوئے جاتے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، عجیب اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ پاک کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی علامت جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہ گھر تعمیر ہو رہا۔ مستری کا کام کرنے والے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور مزدور کا کام کرنے والے
وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ دونوں کے دونوں اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں سے اپنا یہ گھر تعمیر کروایا، اور پھر اپنے گھر کو تعمیر کروا کر پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اب آپ یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کی طرف بلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے پروردگار عالم، میں لوگوں کو کس طرح سے حج کے لیے بلاؤں گا؟ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کون انسان میری آواز سنے گا؟ اللہ پاک کی جانب سے یہ جواب آیا کہ آپ بس آواز لگائیے، اس آواز کا پہنچانا وہ ہمارا کام ہے۔ تو اللہ پاک کے حکم کو پورا کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ عقل کو نہیں دیکھا کہ عقل کہتی ہے آپ کی آواز کتنی دور جائے گی، 1 میل چلی جائے گی، 2 میل چلی جائے گی، زیادہ سے زیادہ 10 کلومیٹر 10 میل آگے چلی جائے گی، لیکن ارشاد فرمایا کہ نہیں، یاتین من کل فج عمیق، پوری روئے زمین سے لوگ آئیں گے آپ کی آواز پر، آپ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ان کی زبانوں پر ہوں گی، اور وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ عالم ارواح میں جن جن لوگوں نے لبیک کہہ دیا اور جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیت اللہ جانے کی توفیق ضرور عطا فرمائیں گے۔ جس نے 1 بار کہا اسے 1 توفیق ملے گی، جس نے 2 بار کہا اسے 2 بار ملے گی، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنی مرتبہ اسے توفیق ملے گی۔ انسان کوشش کرتا رہے، اعمال کرتا رہے، اللہ پاک سے مانگتا رہے، اور اس بات کی امید رکھتا رہے کہ میں نے بھی لبیک کہا ہے اور اللہ پاک مجھے بھی بلائیں گے۔ یہ ہر دل انسان، ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا اور یہ آرزو ہونی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کہا ہے، اور عرض کیا کہ شعائر اس بڑی علامت کو کہا جاتا ہے کہ جس علامت کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ جانوروں کو دیکھ کر کیسے اللہ یاد آتا ہے؟ بڑی بڑی جسامت کے مالک، قد و قامت کے مالک، اونٹ کو آپ دیکھ لیجئے، کتنے بڑے بڑے جانور، اور اسی طرح سے بڑے بڑے بیل، اور اسی طرح سے جناب بڑے بڑے بکرے، یہ سب جو جانور جب انسان دیکھتا ہے تو دیکھ کر 2 سبق اسے حاصل کرنے ہیں۔ 2 سبق۔ پہلا سبق تو اسے یہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ پاک کا یہ حکم پورا کیا جا رہا ہے، اور بار بار اپنے دل میں، اپنے خیال میں، اپنی نیت میں اسی بات کو لے کے آئے کہ میں اللہ پاک کا حکم پورا کر رہا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ مبارک عمل اختیار کر رہا ہوں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ بڑا جانور ایک آدمی خرید لیتا ہے اور اسے ذبح کر لیتا ہے اپنی ذات کی جانب سے، گویا کہ یہ 7 قربانیاں کر رہا ہے، بڑی بات ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ چھوٹے 7 جانور لے لیتا ہے۔ اب کہا گیا کہ اگر اس کا مقصد اللہ پاک کی خوشنودی ہے اور اللہ پاک کی رضا ہے اور تقوی حاصل کرنا ہے جو قربانی کا مقصد ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ پھر چھوٹے 7 جانور لے لے، چھوٹی بکرے لے لے اور مینڈے چھوٹے لے لے، جس سے 7 خون بہائے جائیں گے، اس سے زیادہ اللہ پاک کا قرب نصیب ہوگا۔ اور اگر یہ کسی ایسی جگہ پر رہ رہا ہے کہ جہاں اس کا یہ خیال ہے کہ غربا ہیں، فقراء ہیں، اور میں اپنی قربانی کر کے قربانی کا گوشت ان تک پہنچا دوں گا، تو پھر اسے چاہیے کہ یہ بڑا جانور قربان کرے، اس لیے کہ بڑے جانور میں گوشت زیادہ ہوا کرتا ہے، تاکہ فقراء کے ساتھ تعاون ہو، فقراء کے ساتھ اعانت ہو جائے، مدد ہو جائے۔ اور اگر اس کی رضا، اس کے دل میں اللہ پاک کی خوشنودی ہے، دونوں صورتوں میں اللہ پاک کی خوشنودی ہی ہے، فقراء کو کھلا رہا ہے جب بھی اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہا، 7 چھوٹے جانور ذبح کر رہا جب بھی اللہ پاک کی رضامندی کے لیے ذبح کر رہا، لیکن بات دل کی ہے کہ اس کے دل میں کیا جذبہ ہے۔ اگر اس کے دل میں فقراء کو کھلانے کا جذبہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے مبارک جذبہ ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے تقوی حاصل ہو، گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا ہو، اور میں اپنے محبوب اور پسندیدہ مال کو اللہ پاک کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، اگر یہ جذبہ ہے تو پھر چھوٹے 7 جانور وہ ذبح کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔
تو ایک تو اس میں انسانوں کو اللہ پاک نے یہ سبق عطا فرمایا ہے کہ جانوروں کو دیکھو اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ پاک کے حکم کے لیے اتنی کثیر تعداد میں یہ جانور جو قربان کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ پاک کا حکم پورا کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، اس جانور کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی بھی کہا۔ ایک دوسرے مقام میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے اللہ پاک کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور آیہ کا لفظ کہا، جس طرح سے شعیرہ اس نشانی کو کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اسی طرح سے آیہ اس نشانی کو کہا جاتا ہے کہ جس نشانی کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے۔ وہ بھی بہت بڑی نشانی، یہ بھی بہت بڑی نشانی۔ جیسے قرآن میں کئی جگہ پر یہ لفظ آتا ہے آیات، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے ان میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کہیں آیہ کا لفظ آتا ہے، کہیں آیات کا لفظ آتا ہے۔ تو آیت اور شعیرہ دونوں کی دونوں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن عرض کیا کہ شعائر ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے جن نشانیوں کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور آیات ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ اب جانور کو شعیرہ بھی کہا گیا اور جانور کو آیات بھی کہا گیا۔ بڑے بڑے جانوروں کو شعائر بھی کہا گیا کہ اللہ پاک انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ قربانی کا منظر دیکھا تو اللہ پاک کی خوشنودی اور رضا یاد آ گئی۔ اور انہیں آیات بھی کہا گیا کہ انہیں دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے۔ عبرت کیا ہے؟ سبق اس میں یہ ہے کہ اتنے بڑے جسم کا مالک ایک جانور ہے اور اتنے بڑے جثے کا مالک ہے۔ وہ بسا اوقات اتنا بڑا طاقتور ہے کہ شیر جیسا وہ قوی طاقتور درندہ بھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا، اور اسے بھی خطرہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ یہ اتنی بڑی جسامت کا مالک جانور اللہ پاک نے انسان کے تابع کیا ہے، اور یہاں اسی مضمون کو ذکر فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بڑا جانور انسان کا تابع ہو اور آدمی نے اسے خریدا ہے، خرید کر اسے گاڑی پر چڑھایا اور اسے اپنے گھر میں لے کے آیا، اور گھر میں 4-6 دن اسے چارہ کھلایا، اس کے سامنے پانی رکھا ہے، بار بار اس کی گردن پر اس نے ہاتھ پھیرا، اس کے سینگوں پر اس نے ہاتھ پھیرا، اور اس کے ماتھے پر اس نے ہاتھ پھیرا، اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا اور پلایا، اور اس جانور نے اسے ذرہ برابر نقصان نہیں دیا۔ اس انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی جسامت کا مالک جانور اللہ پاک نے میرے تابع کیا ہے۔ یہ میرے تابع اس لیے کیا ہے کہ میں اللہ کے تابع بن جاؤں، میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ اس میں انسان کے لیے بڑی نصیحت ہے، اس میں انسان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، لیکن کاش کہ یہ انسان عبرت حاصل کرے۔ چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جانور کو کھلایا، جانور کو پلایا ہے، شاید اس لیے جانور نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مالک تو جانور کو کبھی کبھی مارتا بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ذبح کا وقت آتا ہے تو اس موقع پر تو اسے معلوم ہے کہ اب تو میری جان جانے والی ہے، اب اسے پتہ ہے کہ اب میری جان خطرے میں ہے، اب اسے معلوم ہے کہ میں ذبح کر دیا جاؤں گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس کے دل میں انسان کا رعب اور دبدبہ ایسا ڈالا ہوا ہے کہ وہ ہلنے کا نام نہیں لیتا۔ ہاں، جو اسے تکلیف ہوتی ہے، اضطراری کیفیات ہوتی ہے، اس میں وہ بے چین ہوتا ہے، اضطرابی کیفیت میں تڑپتا ہے، لیکن عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے، یہی سنا جاتا ہے کہ شاذ و نادر الا قلیل کہیں کم کوئی جانور کسی انسان کو نقصان پہنچائے، ورنہ عام طور پر اللہ پاک نے ان کے دلوں میں انسان کا رعب ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے اور بہت بڑا سبق ہے کہ اتنی بڑی جسامت کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جانور کو انسان کے تابع کر دیا ہے، تو انسان کو تو اللہ پاک کے تابع ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان اپنی حقیقت پر اگر غور کرے اور یہ دیکھے کہ اسے اللہ پاک نے سب سے اشرف اور افضل بنایا ہے، اس کے افضل اور اشرف بننے کی وجہ اور سبب کیا ہے، یہ غور کرے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھتے ہیں باقی جانوروں کے اندر جو عادات اور اطوار ہیں، ان عادات اور اطوار کو دیکھتے ہیں، ان عادات اور اطوار کی وجہ سے کیا انسان کو فضیلت ملی ہے۔ کہا جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں، بعض جانور ایسے ہیں کہ بڑی قوی ہیکل اور بڑی جسامت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر جسامت کی وجہ سے
انسان کو شرف ملتا اور عزت ملتی تو اونٹ کو زیادہ عزت ملتی، وہ اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا، اس کی جسامت اس سے بڑی ہے، ہاتھی کی جسامت اس سے زیادہ بڑی ہے۔ اگر محض کھانے اور پینے کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا جاتا تو وہ بیل اس سے زیادہ کھاتا ہے، ہاتھی اس سے زیادہ کھاتا ہے، اونٹ اس سے زیادہ کھاتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ سبب بھی نہیں ہے، اعلیٰ قسم کے کھانے کھانا، اعلیٰ قسم کی چیزوں کو پیدا کر لینا، یہ انسان کی شرف اور انسان کی عزت کی دلیل نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ممکن ہے انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے اور طاقت کے بل بوتے پر جو ہمیں سب سے اشرف قرار دیا گیا، فرمایا شیر میں تو اس سے زیادہ طاقت ہے، وہ اس سے زیادہ قوی ہے، طاقتور ہے، اور طاقتور بھی ہے، قوی بھی ہے، ساتھ بہادر بھی ہے، صرف طاقتور نہیں ہے، بہادری بھی اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی، اس کے اندر ڈر نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قوت اور طاقت اور بہادری ہونا یہ انسان کے شرف اور اشرف ہونے کی دلیل ہوتی تو پھر شیر اس سے زیادہ اشرف ہونا چاہیے تھا، اس کو زیادہ عزت ملنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بہت زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیتا ہوں، تو باقی بار باردار جو جانور ہیں، وہ گدھے ہیں، وہ خچرے ہیں، وہ گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں، یہ اس سے زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ سبب بھی انسان کی برتری اور فضیلت کا نہیں ہے۔ فرمایا کبھی اگر انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید میں نئی نئی ایجادات کرتا ہوں اور اپنی ضرورت کے لیے میں نئے نئے مکانات تعمیر کرتا ہوں اور اپنی ضرورت کے لیے ہر سامان میں مہیا کرتا ہوں، شاید اس لیے مجھے اشرف قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا پرندوں میں بعض پرندے ایسے ہیں کہ ان پرندوں کو اللہ پاک نے ایسی سمجھ اور ایسا شعور اور عقل عطا فرمایا کہ وہ اپنے گھر اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ درخت کے ساتھ ان کو لٹکا دیا کرتے ہیں، اوپر سے بارش بھی اندر نہیں آتی، اور کناریوں میں وہ اس طرح سے وہ روشن دان چھوڑتے ہیں، سوراخ چھوڑتے ہیں کہ ہوا بھی اندر آ رہی ہے، روشنی بھی اندر آ رہی ہے، لیکن پانی اندر نہیں آتا۔ اللہ پاک نے اس کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے اور ایسی صنعت اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے لیے مفید کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایک جگنو کو اٹھا کے لے آتا ہے، پکڑ کے لے آتا ہے، اور اپنے اس گھر کے اندر، چھوٹے سے گھر کے اندر رات کو اسے چھوڑ دیتا ہے روشنی پیدا کرنے کے لیے۔ روشنی کا بندوبست بھی اس نے کر لیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں اشرف المخلوقات اس لیے ہوں کہ میں نے قسم قسم کی روشنیاں بنا لی ہیں اور میں نے بجلیاں بنا لی ہیں، وہ تو ایک پرندہ بھی کام کر رہا ہے، اپنی ضرورت تو وہ بھی پوری کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کی برتری کی دلیل نہیں ہے، یہ انسان کی فوقیت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں طب میں بڑا عروج مجھے حاصل ہو گیا ہے اور انسان کے جسم میں جو بھی امراض اور جو بھی بیماریاں ہیں اور جو بھی چیزیں اس کے لیے مفید ہیں اور جو بھی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں، فرمایا بندر میں اللہ پاک نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس سے زیادہ جانتا ہے، وہ اس سے زیادہ اس بات کو جانتا ہے۔ جب وہ کسی موذی چیز کو کھا لیتا ہے، مضر چیز کو کھا لیتا ہے، اگر مضر چیز اس کے سامنے آتی ہے اسے وہ کھا لیتا ہے، اس کے بعد فوراً جنگل میں جا کر ایک بوٹی، جڑی بوٹی استعمال کرتا ہے جس سے اس زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تریاق اس کے پاس بھی موجود ہے، اگر اسے کوئی زہر کھلا دیتا ہے اور اسے محسوس ہو جائے کہ مجھے زہر کھلا دیا گیا ہے، وہ بھی فوراً تریاق تلاش کرتا ہے اور زہر کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان تمام اسباب کی وجہ سے انسان کو سب سے افضل اور اشرف نہیں کہا گیا، بلکہ انسان کو جو اشرف اور افضل کہا گیا اس لیے کہ یہ اللہ پاک کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ یہ سبب ہے اس کے اشرف ہونے کا کہ جب اسے اللہ پاک کی جانب سے اللہ اکبر کی ندا اور آواز آئی تو اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اس نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، اپنے مشاغل کو چھوڑ دیا، اپنی سب چیزوں کو، ضروریات کو چھوڑ دیا، اب اللہ کے دربار میں متوجہ ہو گیا۔ وہ جو جانور خرید کے لایا ہے اس جانور میں بھی بہت بڑی عبرت ہے اور نشانی ہے کہ وہ جانور آپ کے اور میرے اشارے کو سمجھتا ہے، اس کو پیچھے ہٹنے کا کہو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو کھانے کا کہو وہ منہ آگے بڑھاتا ہے، وہ کھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے اشارے سمجھتا ہے، لیکن انسان جب اللہ پاک کے صریح اور واضح اور بڑے سے بڑے حکم کو نہیں سمجھتا تو پھر ایسے ہی انسان کے متعلق کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ اس چوپائے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو انسان جس جانور کو کھانا کھلاتا ہے، جس کو آدمی چارہ ڈالتا ہے، جس کو پانی ڈالتا ہے، آدمی دیکھے کہ یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں، کبھی موازنہ کرے یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں۔
اپنے گریبان میں آدمی جھانک کر دیکھے گا تو خود فیصلہ اندر سے ضمیر فیصلہ دے گا کہ میں بہتر نہیں ہوں، یہ بہتر ہے۔ اس لیے کسے معلوم ہے کہ مجھے کاٹ دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی میری بات مانتا ہے، پھر بھی میرا مطیع اور فرما بردار ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ جہنم کی آگ بہت بڑی اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہے، جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے بہت بڑی تیار کر کے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی میں جہنم سے خوف نہیں کھاتا اور پھر بھی میں جنت کا شوق نہیں رکھتا۔ اس سے تو پھر یہ بہتر ہوا۔ جانور کے پاس بیٹھا ہوا ہے، چارہ اسے کھلا رہا ہے، مزے سے چارہ کھلا رہا ہے، اور جناب اس کے اوپر ہاتھ بھی پھیر رہا ہے، اس کی کھجلی بھی کر رہا ہے، اس کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کی آواز آئی ہے، یہ آدمی ٹس سے مس نہیں ہوا، اس کو احساس نہیں ہے کہ میرا پروردگار مجھے بلا رہا ہے، جس اللہ نے اس جانور کو میرے تابع کیا ہے وہ مالک مجھے بلا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک اسی جانور کو باغی کر دے ایک لمحے کے لیے، وہ تو اس کا حلیہ بگاڑ دے گا۔ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ پاک نے اتنے بڑے جانور کو میرے تابع کر دیا ہے اور میں اسے کھلا بھی رہا، پلا بھی رہا، اس کے قریب جا رہا، یہ مجھے نقصان نہیں دے رہا ہے اور میں اس کو اشارہ کر رہا ہوں، یہ میرے اشارے کو سمجھ رہا ہے۔ میرے اللہ کا صراحتاً اور واضح حکم آ گیا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانور اس سے زیادہ دانشمند ہوا، عقل مند ہوا، اس سے زیادہ سمجھدار ہوا کہ وہ اپنے مالک کے اشارے کو سمجھتا ہے، لیکن یہ انسان اپنے اللہ کے سری حکم کو نہیں جانتا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ پاک نے کس قدر جسامت کا مالک اونٹ بنایا ہے؟ اسے دیکھ کر اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے ہو؟ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اس کی نکیل پکڑتا ہے اور جس طرف اس کو لے کے چلتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی جسامت کا مالک، اور یہ انسان چھوٹا سا ہے جس کا علم وہ بھی ناقص ہے، جس کی طاقت وہ بھی کمزور ہے، جس کا چلنا اور پھرنا اور دیکھنا اور سننا سب کچھ کمزور ہے، جو انتہائی ضعیف ہے، انتہائی کمزور ہے، جسے ایک ایک لمحہ اپنے مالک کی مدد اور سہارے کی ضرورت ہے، یہ اس اللہ سے مدد لے کر کیوں نہیں چل رہا؟ تو اس لیے انسانوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ جانوروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور یہ تمہارے لیے شعائر بھی ہیں اور آیات بھی ہیں۔ شعائر، انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے، اور ان جانوروں کو دیکھ کر تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قربانی کا جو مقصد بتایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ان قربانیوں کا جو گوشت ہے اور قربانیوں کی جو کھالیں ہیں اور قربانیوں کا جو خون ہے، یہ اللہ پاک تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو اس گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو ان کھالوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کو مقصود کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ پاک تم میں سے ہر ایک کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، قربانی کا مقصد بھی تقوی ہے۔ دونوں میں مجاہدہ ہے، دونوں میں مشقت ہے، وہاں جان پر مشقت ہے، یہاں مال پر مشقت ہے، اور دونوں کے ذریعے سے انسان کا نفس بنتا ہے، اندر کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب جان پر مشقت آتی ہے تب بھی انسان کا باطن سدھرتا ہے، بنتا ہے، اور نفس پر چوٹ پڑتی ہے۔ جب مال پر مشقت آتی ہے تو بھی انسان کا باطن بنتا چلا جاتا ہے، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ پاک کا ڈر نصیب ہو جائے۔ انسان روزہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ اپنے نفس کو آدمی کھانے سے پینے کے سے خواہشات سے روکتا ہے، اور اس روکنے کے نتیجے میں انسان کا نفس وہ اس کے قابو ہو جاتا ہے۔ اور قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے یہ جانور آپ کے قابو میں ہے، آپ کی فرما برداری کر رہا ہے، اس طرح سے اپنے نفس کو اپنا قابو بنا لو۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قابو ہونے کی ایک مثال ارشاد فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے، اسے چت کر دیتا ہے، زیر کر دیتا ہے، یہ پہلوان کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، پہلوان یہ نہیں ہے۔ انما الشدید لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک عند الغضب، یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے موقع پر اپنے نفس پر قابو پا لے، یہ پہلوان ہے، یہ پہلوان ہے۔ جانور تو اس نے قابو کر لیا، غصہ قابو نہیں کر سکا، یہ پہلوان نہیں ہے۔ بڑا جانور اس نے قابو کر لیا، اونٹ کو قابو کر لیا،
بڑے بیل کو اس نے قابو کر لیا، چاروں پاؤں اس کے اس نے باندھ دیے، ذبح کر لیا، ٹکڑے کر کے اس نے تقسیم کر لیا، کھا لیا۔ تو بڑا قوی انسان ہے، بڑا اللہ پاک نے اسے سمجھ اور شعور اور عقل عطا فرمائی ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے سے، سمجھ کے ذریعے سے اس نے اتنے بڑے جانور کو گرا دیا ہے۔ لیکن اگر یہ غصے کے موقع پر اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکا تو یہ پھر پہلوان نہیں ہے، پھر اسے قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوا، پھر اسے قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ جانور ذبح کر رہا ہے اور گوشت کے ٹکڑے بھی ہو رہے ہیں، اور پھر ظہر کی اذان کا وقت آیا، ظہر کی نماز کا ٹائم آیا۔ اپنی ساری مشاغل اور مصروفیات کو چھوڑ کر اگر اپنے نفس پر جبر نہیں کر رہا اور اپنے نفس کو مسجد کی طرف اٹھنے پر آمادہ نہیں کر رہا تو سمجھ لو کہ قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوا، نہیں ہوا، تقوی کا مقصد حاصل نہیں ہوا، محروم ہے۔ جانور ذبح کر لیا اس نے، فرضیت ذمے سے ادا ہو جائے گی لیکن مقصد پورا نہیں ہوا، مقصد پورا نہیں ہوا۔ ایک آدمی کو آپ کسی کام سے بھیجتے ہیں، وہ کام کر کے تو لے آتا ہے، ادھورا لے کے آتا ہے، آڑا ٹیڑھا کر کے لے آتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا بھائی بس چلو گزارا ہے، کر لیا آپ نے، آپ خوش نہیں ہیں اس کام سے، آپ خوش نہیں ہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے بہت اچھی طرح سے کام کر کے لے آتا ہے، اخلاص سے کام کر کے لے آتا ہے، تو آپ اس کے کام سے خوش ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال سمجھ لیجئے جس سے بات سمجھنا آسان ہے۔ ایک آدمی اپنے ایک ملازم سے کہتا ہے مجھے چائے کی طلب ہے، وہ ملازم اٹھتا ہے اور جناب وہ جلدی جلدی برتن کے اندر پانی ڈالتا ہے اور اسے چولہے پر رکھ دیتا ہے، اور اس کے اندر پھر دودھ ڈالا اور پتی اور چائے جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ جلدی جلدی سے بنا کے لے آیا، سامنے لا کے اس نے رکھ دی ہے۔ ایک دوسرے ملازم کو آپ نے کہا جو آپ کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، اس کو آپ نے کہا مجھے چائے کی طلب ہے، وہ بڑے اہتمام سے اٹھا، جی حضور کر کے خوشی سے اٹھا، اور اس نے آپ کے حکم کو سر آنکھوں پر سمجھا اور اچھی طرح سے اس نے پہلے برتنوں کو دھویا، صاف کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے دودھ کو اچھی طرح سے پکایا، اور پھر خوب دودھ کو پکا کر پھر وہ پیالی اور وہ کپ جس میں اس نے چائے آپ کو پیش کرنی ہے وہ اچھی طرح سے دھوتا ہے، وہ چھننی کو اچھی طرح سے صاف کرتا ہے اور اچھی طرح سے اعلیٰ انداز میں آپ کے سامنے لا کے پیش کر لیتا ہے۔ یہ پہلے والی جو چائے ہے یہ بھی چائے بن گئی ہے، لیکن دوسرے والی جو چائے ہے یہ بھی چائے ہے، لیکن اس چائے میں اور اس میں فرق ہے۔ اس نے آپ کا حکم پورا کیا ٹالنے کے لیے، بس گزارا اس نے کر دیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے میری بات کو نہیں مانا، اچھا بھائی پورا تو کیا ہے لیکن آپ کہیں گے مزہ نہیں آیا، یہ دوسرے والا ہے، آپ اسے شاباش کہیں گے، ہاں اس طرح سے حکم پورا کرتے ہیں، آپ اسے بلا کے سمجھائیں گے دیکھو جس طرح سے یہ کام کرتا ہے نا ایسا تم بھی کام کیا کرو۔ یہی مثال آج ہماری قربانیوں کی ہے کہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، بس ذمے سے فرض تو اتر گیا ہے، لیکن جو قربانی کے مقاصد ہیں، جس طرح سے اللہ کے حضور ہمیں قربانی پیش کرنی چاہیے، اس تمام روح سے ہم غافل ہیں، قربانی کی روح سے ہم غافل ہیں۔ تو قربانی کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے، قربانی کا مقصد اور غرض یہی ہے تقوی حاصل کرنا، اور تقوی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، نفس کے اندر گناہ کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن اپنے نفس کو یہ روک لیتا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے، اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے کہ نہیں گناہ نہیں کرنے دوں گا تجھے۔ نگاہ اوپر کو اٹھتی ہے لیکن نفس پر قابو کر کے نگاہ کو نیچا کر لیتا ہے، یہی نفس پر قابو ہے۔ جب انسان نے یہ نفس پر قابو پا لیا تو سمجھ لیا جائے گا کہ یہ قربانی کا مقصد اسے حاصل ہے۔ تو اللہ پاک کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا گوشت نہیں پہنچتا، وہ آپ کے جانور کا خون اسے نہیں پہنچتا، اور اسی طرح سے جناب کھال کی ضرورت اسے نہیں ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اسے تمہارے تقوی کی ضرورت ہے، وہ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارے تقوی کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا پھر ان لوگوں کو کذالک لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، انہیں یہ چاہیے کہ یہ اللہ پاک کی تکبیر کو کثرت سے کرتے رہے، اللہ اکبر کو کثرت سے پڑھتے رہے، تب جا کے اللہ پاک کا یہ مقصد اور اللہ پاک کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا وبشر المحسنین، جو اخلاص کے ساتھ دل جمی کے ساتھ قربانی کو پیش کرتے ہیں انہیں خوشخبریاں سنا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے۔
جو اخلاص کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ خوشی کے ساتھ قربانی کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں سے راضی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، قربانی کی حقیقت کو اور روح کو سمجھا جائے کہ قربانی کی حقیقت اور روح یہی ہے کہ انسان کو تقوی حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔